السلام على من لا نبي بعده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللہ رب العزت کی وسعت والی رحمت کے ذریعے اس کے تمام تر خوبصورت ناموں کے ذریعے جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے، یہ التجا ہے کہ اللہ رب العزت میری حاضری آپ تمام مرد و خواتین کی تشریف آوری خالصتاً اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ جب اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العزت ہمیں اپنے ٹھنڈے پیارے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت خاص کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ ہمیں بغیر حساب اپنی جنت کا مہمان بنائے، اور جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، رمضان المبارک اپنے اختتام پہ ہے۔ رمضان المبارک جب تک اللہ کا نظام ہے سال بعد آتا رہے گا، لیکن یہ کسی کو علم نہیں کہ آنے والے سال میں کون اس مہینے کو پائے، کسی کو کوئی خبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو ایسے پڑھو کہ زندگی کی آخری نماز سمجھنا۔ تو میں اور آپ تھوڑی سی جدوجہد جذبہ پیدا کریں۔ پچھلے سال کی تھکاوٹ انسان کی یاد نہیں ہے، لیکن اجر عظیم اسی طرح نامہ اعمال کے اندر محفوظ ہے۔ اگر انسان کچھ محنت کر لیتا ہے، اپنے آپ کو کچھ تھکا لیتا ہے، تو وہ آنے والے وقت میں تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اجر اسی طرح محفوظ رہتا ہے۔ اگر دنیا کی بات آئے تو لوگ کہہ لیتے ہیں یار کوئی 4 دن مشکل رہنے ہیں، چلو سال کا سیزن تک لگ رہے ہیں۔ دنیا کے لیے ہم برداشت کر لیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے یار کیوں ہم اتنے زیرو پہ چلے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کے اندر تقویت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط فرمائے۔ آئیے ذرا اختصار کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ یہ سورہ جو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے، سورۃ النبا، ویسے اس 30ویں پارے کے اندر سورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہر سورت کو اگر تفصیل کے ساتھ یا اس میں سے کچھ لینے کی کوشش کی جائے تو وقت کافی درکار ہے۔ اور یہاں پہ 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، زندگی شاید وفا کرے یا نہ کرے، اس کا کسی کو خبر، کوئی علم نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 2 خوبصورت حدیثیں اگر میری اور آپ کی زندگی کے اندر اثر کر جائیں اور ہمیں یہ طلب دے جائیں، جذبہ دے جائیں، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، پیغمبر الصلاۃ والسلام کا ساتھ اللہ ضرور نصیب فرمائے گا۔ لیکن ہم چاہتے یہ ہے کہ ہمارا وقت بھی صرف نہ ہو اور جنت کے اندر ہم جائیں بھی سب سے فرق سیکھ دیں، یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ ناانصافی نہیں کرتا۔ بڑے بڑے موجود ہیں جو فرنٹ سیٹ لینے کے لیے دن رات محنتیں کرتے ہیں، اپنے رب کے لیے وقت نکالتے ہیں، کہ اللہ ان کو پیچھے کر کے تو ہمیں کہے گا جاؤ تم بجاری صاحب آگے چلے جاؤ۔ رب نے ہماری کچھ تڑپ بھی دیکھنی ہے،
ہمارا نکلا ہوا وقت بھی رب نے دیکھنا ہے، کتنا کو وقت انہوں نے میرے لیے نکالا تھا۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ علیہ السلام کی پوری سیرت پڑھے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی میں قیام اللیل کا جو اہتمام کیا ہے، رات کا ایک حصہ ضرور کیا ہے۔ حالانکہ ہم پورے رمضان میں ایک حصہ بہت مشکل ہے کبھی ہو جائے، ورنہ نہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تسلسل رہا ہے، اور رمضان میں جو 3 راتیں نبی علیہ السلام نے قیام کیا، ایک رات کا ایک حصہ، دوسری رات آدھی رات، تیسری رات یہاں تک کہ سحری کا وقت قریب ہو گیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں ڈر پیدا ہو گیا کہیں ہمارے اس قیام کے اندر ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے ان کو کتنا جذبہ دیا تھا، آخر وہ بھی انسان ہی تھے۔ یار ہم دیکھیں جتنی مشکلات اس وقت انہوں نے اٹھائی، ہم نے اٹھائی، یعنی کہ ہمارے پاس دن بھر ساری سہولتیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس سہولیات بے شمار ہیں، ان کے پاس کوئی فائد بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی کمروں کے اوپر بوجھ بھی اٹھائے روزہ رکھ کر، کیا محنتیں انہوں نے نہیں کی تھی؟ ہم بھی سارا کچھ کرتے ہیں، اور ہم اللہ پہ احسان لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، احسان اللہ پہ ہوتا ہے۔ بھائی کوئی احسان نہیں ہے، رب کا شکر ادا کریں کہ رب نے چن لیا، توفیق دے دی ہے، ورنہ بڑی بڑی دنیا پڑی ہے۔ اور آپ یہ مناظر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کی مخلوق آج بھی کھڑی ہے، ہزاروں کے مجمع میں سن رہی ہے، اور کوئی سکون ہو کے سن رہی ہے، لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اصل میں جو کمزوری ہے نا، ہم قرآن سے لذت نہیں لیتے۔ جس نے قرآن سے لذت لی، دنیا کی طاقت اس سے ساری بھی اکٹھی ہو جائے تو لذت نہیں چھین سکتی، اور جب قرآن کی لذت آئے انسان کو مالک پوری طاقت دے دیتا ہے۔ دوسری حدیث، یہ تو ایک حدیث آگے قیام کے حوالے سے کہ انسان قیام طویل کر سکتا ہے، شریعت نے اسے رات کے ایک حصے تک کا اختیار دیا ہے، اور خاص کر کے یہ جو راتیں آتی ہیں آخری عشرے کی، آخری عشرے میں تو انسان کی ساری رات ہی عبادت میں چلی جائے تو وہ سعادت ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی گفتگو ہوتے ہوئے اگر چند منٹ لمبے ہو جاتے ہیں تو ہماری پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ اکثر نوجوان یہ کہتے ہیں کیا 10-15 منٹ بڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے عظمت پہ قربان جائیے، یار گھر سے وہ بھی نکلے تھے، نبی علیہ السلام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، صحابہ فرماتے ہیں آپ نے نماز فجر پڑھائی، درس شروع کر دیا، درس چلتا رہا، ہم سنتے رہے، ظہر کا وقت ہو گیا، نبی علیہ السلام نے ظہر پڑھائی، ظہر کے بعد آپ نے پھر گفتگو شروع کر دی، حتیٰ کہ ہماری نماز مغرب تک، عصر کی نماز پھر پڑھائی، پھر عصر کے بعد شروع کر دی۔ فجر سے نکلے تھے گھر کو، فجر سے نکلے تھے، نماز پڑھ کے ہم واپس آ رہے ہیں، تو مغرب تک کیا سنا انہوں نے؟ یار انسان نہیں تھے وہ۔ اصل بات یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اس کا ثمر ملنا ہمیں کیا ہے۔ ہم یہاں آئے ہوئے ہیں تو معمولی ہماری حیثیت نہیں، ہم رب کے مہمان بن چکے ہیں، ہمارے اوپر اللہ کے ملائکہ نے سایہ کر لیا ہے، ہم رب کی رحمت سکینت کے اندر آ چکے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسی لذت نصیب فرما لے۔ اگر زندگی کا ایک بھی ایسا درس ہمیں نصیب ہو گیا کہ جس درس میں ہمیں لذت آ گئی تو اللہ ضرور رحمت فرمائے گا۔ اور میں اپنے اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ جتنے مرد و خواتین پہلے روزے سے لے کے آج تک اللہ آپ سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ یہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، لذت آپ کو دی ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے اور اللہ کے مہمان بن کر یہ جو وقت گزارتے ہیں، اس وقت کا صلہ اللہ ضرور دے گا، رب ضائع نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میں محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آپ کا ایک ایک سیکنڈ رب کے ہاں محفوظ ہے، اور اس کی اللہ نے آپ کو جزا ضرور دینی ہے، ساری دنیا پہ مل جائے اس جزا کو نہیں ہٹا سکتی۔ اور یہ اللہ کی محبت کے لیے بیٹھے ہو، اللہ کی محبت کے لیے آپ نے اپنا بستر چھوڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
اللہ پوچھتے ہیں ملائکہ سے میرے فرشتوں یا میرے بندوں نے اپنا بستر چھوڑا ہے، اپنی جگہ چھوڑی ہے، دین قربان، یہ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ آپ کی جنت چاہتے ہیں، جنت کے لیے بیٹھے ہیں۔ 30 دن ایسے تو نہیں گزار لیے، تڑپ تو یہی ہے نا کہ ہم پہلے شاید 11 مہینوں کے اندر اس طرح کی تڑپ نہیں پیدا کر سکے، ان دنوں میں ہم کچھ کما لیں تاکہ ہم اپنے اللہ کی جنت کے مالک بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں فرشتوں انہوں نے جنت تو دیکھی نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے قرآن میں جنت کے تذکرے سنے اور پڑھے ہیں، ان کی طرف بڑھ چکی ہے، انہوں نے دیکھی بے شک نہیں ہے، لیکن جیسے وہ بن دیکھے آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح بن دیکھے آپ کے ہر حکم پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ شرط اللہ اپنے بندوں کو چن کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کو اللہ نے یہ شرط کیا۔ آئیے جتنی صورتیں ہیں مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا نبوت والا زندگی کا عرصہ گزارا، 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد، یعنی کہ 53 سال نبی علیہ السلام کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزری۔ اب 13 سالہ پوری زندگی کے اندر 3 تفصیل کے ساتھ موضوع چلے ہیں۔ پہلا موضوع یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرا موضوع تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو۔ تیسرا موضوع تھا کہ اس دنیا میں ایک دن ختم ہو جانا ہے اور اللہ کے میدان کے اندر تمہیں جمع ہونا ہے اور اس زندگی میں جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ یعنی کہ تفصیل کے ساتھ یہ 3 موضوع چلتے رہے۔ اب پہلی بات یہ تھی، یہ نہیں ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے، خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، مدبر امر بھی وہی ہے، زمین و آسمان کو بنانے والا بھی وہی ہے، یہ سارا نظام چلانے والا بھی وہی ہے، بارش برسانے والا بھی وہی ہے، عرش عظیم کا رب بھی وہی ہے۔ یعنی کہ قرآن کے اندر اللہ نے سارا ان کا یہ عقیدہ بیان کر دیا۔ اب میں اور آپ ذرا فکر کریں، کون سی ایسی بات تھی کہ ان سے جنگیں بھی ہوئی ہیں، مخالفتیں بھی ہوئی ہیں، اللہ کو وہ مان رہے تھے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں سارا کچھ تو توحید مکمل نہیں ہے۔ ان کے ساتھ اس بات کے اوپر جہاد ہوا، اس بات پہ ان کی لڑائی ہوئی، انہیں یہ کہا گیا کہ اللہ کی تمام تر جو صفات ہے، صفات الوہیت کہ عبادات کی جتنی قسمیں ہیں، ان میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اور ان کے لیے انہوں نے لفظ رب اللہ نے استعمال کیا، اللہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرتے رہے، اپنے معبودوں کے لیے لفظ الہ استعمال کرتے رہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت کیوں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے سامنے ہمارے سفارشی بنے گے، اس لیے عبادت کرتے ہیں۔ ان کی سوچ اور ہماری سوچ میں کوئی فرق ہے؟ آج ہماری دنیا والوں کی سوچ اور ان کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے پیغمبر اسلام کو پہلا پیغام دیا، محبوب جی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، کمالات کے اندر، اختیارات کے اندر، اور پھر عبادت کے معاملے میں وہ قولی ہو، وہ فعلی ہو، وہ بدنی ہو، وہ مالی ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت کی تمام قسموں کے اندر رب کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو دوسری بات تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول ہیں۔ ان کی لڑائی یہ تھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کو بڑی محبت تھی۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ صاحب علم تشریف فرما ہیں، میرے سے زیادہ علم صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ نے زیادہ تقویٰ دیا ہے، اللہ نے زیادہ آپ کو علم کی صلاحیت دی ہے، خشیت الہی دی ہے، آپ میرے سے زیادہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کی جستجو کرنے والے مرد و خواتین، اللہ آپ سب کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن ان کا آپ اس سارے دین کے اندر مطالعہ کیجیے، قرآن و سنت کی برکتانے کیجیے۔ نبی علیہ السلام کو سب سے پہلے صادق الامین کے لقب کنہوں نے دیے تھے؟
کلمہ پڑھ کے پوری تاریخ دیکھیے، کلمہ پڑھنے سے پہلے یہ لقب مل چکے ہیں، حالانکہ نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ سارے مشرکین مکہ یہ لقب دے چکے ہیں کہ آپ صادق الامین ہیں، نبی کی ذات کے ساتھ بڑا پیار تھا ان کو، تو پھر لڑائی کس چیز کی آ گئی ہے؟ ان کا اختلاف یہاں آ کے رک گیا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ انسان ہے، اس کے باپ کو ہم جانتے ہیں، دادا کو ہم جانتے ہیں، پردادا کو ہم جانتے ہیں، اس کے ننیال ددیال سارا اس کا خاندان ہمارے سامنے ہے، اس کی پیدائش ہمارے سامنے ہے، اب یہ بندہ ہو کے بشر ہو کے اللہ کا نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کا اختلاف تھا۔ اور ہمارے ماشاءاللہ عقل مند اٹھے، انہوں نے کہا نہیں، نبی ہے بندے نہیں ہے، بشر ہے نہیں۔ وہ بشر مان لیتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے، انہوں نے نبی مان لیا، بشر کا انکار کر دیا۔ اعزاز اور ایمان تب قابل قبول ہے جب بندہ تسلیم کر کے نبی تسلیم کریں گے، پھر انسان اسلام کے اوپر آئے گا، ورنہ رب کو یہ اسلام قابل قبول نہیں ہے جس کے اندر پیغمبر کی ذات نکال کے رسالت تسلیم کر لو۔ حالانکہ وہ نبی کی ذات کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ سارا خاندان جانتے تھے، انہوں نے نبی کا پیدا ہونا، چلنا، نبی کے سارے معاملات سب کچھ دیکھے ہیں، گواہیاں دی ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ 40 سال کی زندگی کا ریکارڈ سامنے لا کے میدان میں کھڑے ہو کے کہنا لوگوں مجھے بتاؤ 40 سال آپ نے میرے اندر مجھے دیکھا ہے، اپنے اندر 40 سالوں میں آپ نے کیسے پایا؟ یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔ تو سب نے ایک ہی زبان میں کیا کہا تھا کہ ہم نے آپ کو سچ کے سوائے کچھ اور دیکھا ہی نہیں۔ آپ صادق الامین ہیں، لیکن اختلاف بھی ہو گئے کہ نبی نے جب کہا کہ رسالت میری تسلیم کرو، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اب جو میں کہوں گا اللہ کی طرف سے جو آئے گا وہ پیغام دوں گا، قبول کرنا ہوگا۔ اختلاف شروع ہو گیا، انہوں نے پیغمبر کی مخالفت شروع کر دی، پیغمبر کو قتل کرنے تک آ گئے، وطن سے نکالا۔ کون سی تکلیف ہے جو پیغمبر کو نہیں دی یا پیغمبر کے صحابہ کو نہیں دی؟ وہی لوگ تھے جنہوں نے تعریفیں کی تھی، لیکن جب توحید کی باری آتی ہے، پیغمبر کی رسالت کی باری آتی ہے، انسان کا ایمان تب جا کر چل ہوتا ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ تھا ان کے سامنے کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو سارا نظام چلانے والا بنانے والا اکیلا اللہ ہے، تو اس کا حساب بھی اکیلا لے گا، اس نے کسی اور کو حساب میں بھی شریک نہیں کرنا۔ وہ حساب کے لیے کسی کو نہیں کہے گا چلو اس کا حساب تم لے لو، مجھے جیسے کہو کہ میں کر لوں گا، نہیں، اللہ نے حساب خود لینا ہے اور لوگوں کو بتا دیا کہ حساب دینا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم کا بیٹا رب کے سامنے تب تک قدم نہیں ہلا پائے گا جب تک میرے اللہ کے سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ سوالوں کے جواب تو قبر میں بھی دینے ہیں، رب کی عدالت میں بھی دینے ہیں، پیپر بھی سامنے ہے۔ اب میں اور آپ تھوڑی فکر کریں وہ پیپر حل کیا کہ نہیں؟ اگر رمضان میں نہیں حل ہوا تو حل کب ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ خاک آلود ہو جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا لیکن بخشش نہیں کرائی۔ ہم تھوڑا سا ججمنٹ کریں اپنی پہلے روزے سے لے کے آج 27 روزے مکمل ہو چکے ہیں کہ کتنا رب سے ہم نے تعلق مضبوط کیا اور اپنے آپ گناہوں کی معافی رب سے مانگ لی۔ میرے سمیت کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر چکے ہیں، اپنے سارے گناہ بخشوا چکے ہیں، کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے، لیکن طلب تو سب کو ہونی چاہیے، کوشش تو سب کو کرنی چاہیے اور یہ احساس بھی سب کو کرنا چاہیے۔ اور آج یہ بات بھی یاد رکھ لیجیے، زندگی ساتھ دے نہ دے، زندگی وفا کرے نہ کرے، ایک دن دنیا کو چھوڑنا ہے، وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ احساس کی باتیں بھی آپ کو کہنے والے دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا وقت آ جائے گا جب سر عام لوگ بے حیائی کر رہے ہوں گے، برائی کر رہے ہوں گے، ان کو کوئی اتنا بھی نہیں کہے گا کہ تھوڑا کنارے پہ ہو کے تو برائی کر لیں، یعنی کہ اتنا بھی ان کو کہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ پھر فرمایا اللہ کی زمین پہ رب کے عذاب آئیں گے، پھر وہ قیامت کے سارے جھٹکے اور قیامت کی رسوائی پھر اللہ تعالیٰ اس وقت اتاریں گے اور اللہ اپنی اس زمین سے ہر اس بندے کو جس کے اندر ایمان موجود ہوگا
اور بھلائی کا حکم دیتا ہوگا، برائی سے روکتا ہوگا، اللہ اسے پہلے اٹھا لیں گے. آواز چلے گی تو ان کی بغلوں کے اندر لگے گی، ان کی روح اللہ برباد کر دے گا. یعنی کہ وہ وقت قریب ہے، دور نہیں ہے. آج جس دور میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کے اندر نوجوان ہماری نسل کو عبادات کی لذت سے محروم کر دیا گیا ہے، عبادات کے شوق سے محروم کر دیا گیا ہے، مساجد سے محروم کر دیا گیا ہے، قرآن سننے سے محروم کر دیا گیا. پیچھے ہمارے پاس رہا کیا ہے؟ اللہ ہم سب کی سلامت. وہ کہتے تھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ انسان مر جائے گا، یہ ہڈیاں اس کی بسیدہ ہو جائے گی تو اس کو زندہ کون کرے گا؟ اللہ نے تینوں موضوع کو بڑا تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور 13 سال اسی کے اندر بسر کرا دیے کہ ان کو یہ دعوت دیتے رہے، یہ پیغام دیتے رہے، ان کو یہ احساس دلاتے رہے کہ رب کی عدالت لگنے والی ہے، اور جب اللہ کی عدالت لگے گی تو دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہیں نہیں چھڑا سکے گی. حتیٰ کہ تمہاری پھر حالت کیا ہوگی؟ تم اس وقت کہہ اٹھو گے، پکارو گے، کاش کہ ہم بٹی ہو جاتے، زندہ نہ ہوتے، اٹھتے نہ، ہمیں اٹھایا نہ جاتا. تو ایسی اگر اس وقت انسان کے اندر پچھتاوا اور سوچ آئے تو آج کچھ نہ کرے تو انسان کا اس کے علاوہ خسارے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے احساس دلاتے ہوئے کہا، فرمایا انسان غور کر لے. 2 اعمال اللہ نے واضح کر کے بیان کر دی ہیں. فرمایا کہ جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو تسلیم کر لیا اور دنیا کی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، انہوں نے اپنے اللہ کا خوف ختم کر دیا. اللہ فرماتے ایک وقت آئے گا ہم جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. ساتھ میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جنہوں نے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اپنے اندر ڈر پیدا کر لیا. اب ڈر کس طرح ہوگا؟ ایک انسان کہ میں اللہ سے بھی ڈرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا جائے، ملاوٹ بھی کرتا جائے، دھوکے بازی بھی کرتا جائے، حرضہ سرائی بھی کرتا جائے، قرآن سے بھی دور ہوتا جائے، فرائض کی بھی غفلت ہے، نوافل سے بھی دور ہے، مساجد سے بھی دور ہے، پھر کہ میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں. یہ ڈرنا نہیں، یہ مذاق ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کی ایسی سوچ نہیں آتی. ان کو تو یہ طرف ہوتی ہے یار میرے رب نے ایک چیز فرض کی ہے 24 گھنٹوں میں سے 5 وقت میرے رب نے مانگے اور میں کتنا رب کو وقت دے رہا ہوں. اللہ اکبر. وہ پتہ نہیں کتنے عظیم انسان تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. نماز جماعت سے نکل گئی. کیا ہوا ہے؟ جماعت نکل گئی. نماز پڑھی، باہر نکلے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آج کی جو میری مزدوری ہے نا وہ مزدوری صدقہ کر دینا، میں فرض وقت میں ادا نہیں کر سکتا. نماز تو پڑھ گیا تھا، چھوڑی تو نہیں ہے، صرف رہا کیا ہے؟ فرض جماعت سے نہیں ادا ہوئے. اور قرآن نے کیا کہا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. سورۃ ماؤن کو ذرا تفصیل سے پڑھنا. اللہ کہتے ہیں ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی بربادی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا جو نہیں پڑھتے، یہ نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ جو نہیں پڑھتے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے تباہی و بربادی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں. یعنی کہ رب کو نماز کی سستی بھی گوارا نہیں ہے. اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ دے دے. یہ کب آئے گا؟ اگر رمضان میں ہم فرائض اب وقت میں نہیں ادا کر سکے تو کب ادا کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حقوق اللہ میں سے سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. تو ہم نے پہلے حساب کی تیاری بھی میرا خیال ہے میرے سمیت اللہ قلیل ہوں گے نہیں ہوئی. جب رمضان میں نہیں ہوئی تو رمضان کے بعد دنیا کی طاقت نہیں کرا سکتی. بلکہ آپ صرف صالحین کے منہج کو پڑھیں، فکر کو پڑھیں تو اس فکر کے اندر ایک امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے
اور بھی متعدد ائمہ کے اقوال ہے. سوال کیا کہ امام صاحب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان میں ہماری عبادت رب نے قبول کی ہے؟ یہ میں نے آپ نے کبھی نہیں سوچا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کہنے لگے اگر رمضان میں اس کے فرائض جماعت سے نہیں رہے، فرائض جماعت سے ادا کرتا رہا ہے، رمضان گزرتے ہی اس میں سستی نہیں آئی، شیطان کا بار نہیں چلا، تو اس کا مطلب اللہ نے اس پہ فضل کیا ہے، رب نے اس کو عبادت کی لذت دی ہے. اور دوسری بات کہتے ہیں اگر وہ پریشان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، اپنے آپ کو کوستا ہے، اگر نماز کے لیے وقت نکل رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب رمضان کی عبادت سے اس نے کچھ فائدہ اٹھایا ہے، کچھ لذت اٹھائی ہے، ورنہ اس نے رمضان کو ایسے ہی گزار دیا. ادھر سے آیا تھا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور یہ تیاری کرتا رہا ہے کہ میں آج پڑھوں گا، آج کرتے کرتے رمضان ہی ہو گیا. اس نے روزانہ یہی کہا بس کل سے نا میں 5 نمازیں جماعت سے پابندی سے پڑھوں گا. کل کی میرے اور آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ کل آنے والی میں ہم زندہ رہیں گے. اگر بے نمازی کے متعلق آپ پڑھنا چاہو تو اہل علم نے یہاں میں کہا ہے، جس کے اندر شیخ عبداللہ ناصر روحانی حافظہ اللہ کا بھی یہی واقف ہے، شیخ حافظ مسعود عالم صاحب کا اور متعدد عالم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک نماز کا وقت تھا، دوسری نماز کے وقت سے پہلے اس نے اس نماز کو ضائع کر دیا، اگلی سے پہلے مر گیا، تو اٹھایا بے نمازیوں کے اندر جائے. سوال کیا کہ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے سفر میں نکلتے تو پتہ ہوتا تھا کہ میں آگے چل کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو پہلے پڑھ لیتے تھے. لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کو ٹچ کیا کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ میں اب سفر میں نکل رہا ہوں، کہ میری آنے والی نماز سفر کے اندر لیٹ ہو سکتی ہے. اب پہلی نماز کا وقت ہو چکا ہے، دوسری نماز کو اسی کے ساتھ پڑھ کے تو سفر شروع کر دیتے تھے. کہتے ہیں اس حدیث کو اگر سمجھا جائے تو اگلی درمیان والی نماز انسان کی جان بوجھ کے چھوٹ گئی ہے، اس سے اگلی نماز کا اسے کوئی فکر نہیں تھا، اگلی نماز سے پہلے مر گیا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ نمازیوں میں لکھا جائے بے نمازیوں کے اندر اس کی موت آئی. اور دوسری دلیل صاحب کیا پیش کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب دفن کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ نماز عصر کا وقت ہوتا ہے. اب پہلی پڑھی ہوئی ہوگی تو اگلی نماز کا بھی اہتمام ہوگا. اگر پہلی چلی گئی، موت آ گئی تو گارنٹی کیا ہے؟ یہ شیطان کا بہت بڑا بار ہے. چلو کل تو شروع کرنا آگے، کل کسی نے دیکھی اور بدقسمتی سے میں نے ایسے بچے دیکھے ہیں جو کہتے تھے کل سے کریں تھے، کل سے کرتے کرتے نماز نصیب نہیں ہے، موت آ گئی ہے. تو یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنے آپ کو جوڑیں. اب رمضان ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، ہم نے رمضان سے کیا کچھ ہویا، کیا پایا، یہ اپنی اپنی تنہائی میں جا کے سوچیے. یہ خود جا کے فکر کیجیے کہ میں نے رمضان میں کتنی پابندی کی تھی فرائض کے اندر، کتنی پابندی کی تھی نوافل کے اندر. اور نوافل کو جو معمولی سمجھتا ہے نا، آنے والے وقت کو فرائض سے بھی ہاتھ دھو لیتا ہے. آپ تجربہ کر لو زندگی میں، دیکھ لو اس کو، نوافل کو معمولی سمجھتا فرائض سے جاتا رہتا ہے. حالانکہ نوافل نبی علیہ السلام نے فرمایا فرائض کی جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ وہ پوری کر دے گی، کیونکہ پہلا حساب حقوق اللہ میں سے نماز کا ہے. اب اس نماز کے اندر آگے کہیں کمزوری تو رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتوں اس کا نام اعمال چیک کرو، کوئی عبادت نفلی ہے؟ اللہ نفلی عبادت ہے، فرمایا اس کے فرائض پورے کر دو. تو جس کے فرائض ہی پورے نہیں اور نفلی عبادت بھی نہیں تو وہاں پھر کون چھڑائے گا؟ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. آخری باتیں کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلاح کی توفیق دے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بڑا خوبصورت ایک راستہ بیان کر دیا. فرمایا پورے قرآن کا یہ نچوڑ ان آخری صورتوں کے اندر اللہ نے رکھ دیا. سورہ اخلاص کے ساتھ سورۃ فلق اور ناس، یہ 3 صورتیں نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بہترین تحفہ ہے. ان کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بارش آئی ہوئی تھی، ہوا بڑی پیاری اور ٹھنڈی چل رہی تھی. ہم نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکلے
نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ علیہ السلام سے گفتگو ہوئی، ملاقات ہوگی۔ نبی علیہ السلام سے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی ایسی چیز بتا دے، یہ جو تیز ہوا چل رہی ہے اس کے نقصان سے بچ جائے۔ اہل علم نے یہاں پہ اسی حدیث سے یہ موقف بیان کیا ہے کہ اگر موسم انسان کا ایک دم خراب ہو جائے اور اسے یہ خدشہ ہو بارش بھی نقصان دے سکتی ہے، تیز آندھی بھی میری فصل کو نقصان دے سکتی ہے، یا میں ایسے میدان کے اندر ہوں مجھے پناہ کی اور کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی، وہ ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دے، اللہ کا فضل آ جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے نبی علیہ السلام نے بتا دیا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور آپ نے ساتھ مجھے کہا کہ ان کو فرض نماز کے پڑھا کر، فرض نماز کے بعد پڑھا کر، فجر پڑھ کے 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، مغرب پڑھ کے 3 مرتبہ پڑھ لیا کر، ظہر کے بعد 1 مرتبہ، عصر کے بعد 1 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ، عشاء کے بعد 1 مرتبہ، اور سوتے ہوئے پھر 3 مرتبہ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے نبی علیہ السلام سوتے ہوئے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ ملک، سورۃ اعلیٰ، سورۃ کافرون، یہ ساری تلاوت کر لیتے تھے، اور آخری 3 سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس طرح اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور پورے سر سے لے کے چہرے سے لے کے اپنے نام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ دن جائے، آج کا دن ہے جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے کبھی ان صورتوں کو نہیں چھوڑا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں اس مہینے کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے، جو لمحے باقی ہیں اللہ انہی لمحوں کو ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دے شان والی ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔